یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ مجھے کل 7 لاکھ کی ضرورت تھی، ایک دن میں پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے بہترین عمل ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، جگہ جگہ دھکے کھائے، لیکن مال و دولت نہ ملا، اور وہ یہ عمل اور وظیفہ کر لیں، اور یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل سونے کی کان کی ہے۔ جو بندہ یہ عمل شروع کرے گا مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جتنی مرضی اگر آپ کی بڑی دولت ہے، ضرورت پڑتی ہے تو چاہیے آپ کو دولت اور پیسہ چاہیے، فوراً آپ امیر بننا چاہتے ہو، فوراً آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ وظیفہ کر لینا۔ اور آپ اگر واقعی ناظرین، میرے بزرگ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسائل ہیں اور وہ کامنٹس باکس میں کیے گئے تھے، جو بھی ہیں وہ پرس خالی رہتے ہیں، ہماری جیبیں ہیں جو ہی ہے، بالکل پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے شوہر کام پہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں اور شوہر کے پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ بیویاں اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر وہ خود کام کرتی ہیں یا مالی مشکلات ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو مائیں ہیں بیٹیوں کے لیے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ بس ناظرین، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین کے ساتھ ہم دنیاوی اسباب پر نظر رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہماری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ہماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت یقیناً ان کے روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت صرف ہے اور اختیار کرنے کی ہے، مگر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے، دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی سی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے، جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے یقین کامل ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچے تو سراسر وہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے اور ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ اس کی آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر دیں۔ اسی لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن کامیاب کرے گا۔ ناظرین، قرآن پاک جو ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے۔ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں، اور ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں، اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہیں، کہ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو ناظرین قرآن پاک میں اس کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ لوگ اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے وہ گھر جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پکیزہ ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال
خوش کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ منافق قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی، ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے منافق کی بجائے فاجر اور بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیات بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو کہ زندگی گزارنے کے ایسے ایسے رہنما اور اس سے پتہ لگیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے، جو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے، پریشانی کا حل موجود ہے۔ ناظرین، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، اور وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار وقت بھی آپ کو بتائیں گے، اور وظیفے کو آپ نے کس وقت کب اور کتنی بار کرنا ہے اور سب بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بات کو، اس وظیفے کو کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ سال کے 365 دنوں میں سے صبح اٹھ کر لیں وظیفہ، دوپہر کھانے کے بعد کر لیں، شام میں چلتے پھرتے کر لیں، رات میں سوتے وقت کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے، زندگی میں ایک بار کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا، تو پھر روزانہ کر لیں۔ آپ خود دولت کو، پیسوں کو، رزق کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جیب میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی اجمودہ وظیفہ ہے، مطلب پڑھنے میں بھی آپ کو بالکل آسان ہے، آپ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ فوری دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت ہی اجمودہ وظیفہ ہے، اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے ایک دن کر کے دیکھیے گا۔ ناظرین، پورا عمل بھی بتاؤں گا، یہ عمل کتنے دنوں کا ہے، لیکن پڑھنے والے کو پہلے دن ہی فائدہ ضرور ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جیسا کہ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک جو ہی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ درود ابراہیمی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ لیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو مناسب لگے۔ آپ صاف ستھری جگہ پہ، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں، دکان پر ہیں دکان پر بیٹھ جائیں، گھر میں ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں ہیں مسجد میں بیٹھ جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، اور ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، بے حد اجمودہ وظیفہ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو مکمل وظائف بتاؤں گا، پورا عمل بتاؤں گا، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، کوئی بچہ بھی ہو تو وہ بھی وظیفہ پڑھ لے، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا حی یا قیوم برحمتک، یا حی یا کریم برحمتک استغیث 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پڑھیں گے، 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ آپ کو یہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے آخر میں 3 مرتبہ بڑی توجہ سے آپ کو دیکھنا ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ
इसी तरीके से पढ़ें और तीसरी मरतबा भी इसी तरीके से 3 मरतबा आप लोग इस तरीके से पढ़ लें और उसके फ़ौरन बाद आप लोगों को दरूद पाक 1 मरतबा शुरू में जो पढ़ा था आखिर में भी वही पढ़ लेना है। नाज़रीन, आपके काम में तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। रिज़्क़ की तंगी, माली हालात ख़राब थे वो भी आप जल्द और दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाओगे। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है जिसको आप हल करना चाहते हैं तो आप इस मुबारक ज़िक्र को चंद दिन तक पढ़ लें और आपका वो मसला परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा माल और दौलत में खेलें, रिज़्क़ आपको खुला और बाकसरत मिले, तो आपका कारोबार तरक्की करे, आपके माली हालात अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत और अफलास का मुँह ना देखना पड़े, तो उस ज़िक्र को हमेशा पढ़ते रहें। आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी, आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी होगी। आपको ऐसा गना नसीब होगा कि आप किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको इतना माल और ज़र मिलेगा कि आप दौलत की ख्वाहिश में ख़त्म हो जाएं। इसीलिए नाज़रीन, इस ज़िक्र को पूरा यकीन से कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजात को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कॉमर्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।